اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا میں مختلف رشتوں کے بندھن میں باندھ دیا تاکہ حضرت انسان کا دل دنیا میں لگا رہے۔ ہر رشتے کا ادب و احترام اور اس کے حقوق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سب لوگوں تک پہنچا دیے۔ ہر رشتے کا مقام عظمت الگ ہے، اس کی فضیلت شان وراء الورا ہے، لیکن جو عظمت اور شان اللہ نے والدین کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہاں لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ ہے والدین احسانً، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ نے باپ کو بھی بڑے رتبے بڑے شانیں عطا فرمائی ہیں، اور اس سے بڑھ کر باپ کی شان کیا ہوگی کہ وہ رب کریم نے 119 بار باپ کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ سامعین محترم، جہاں اللہ رب العزت نے ماں کو عظمت شان عطا فرمائی، وہاں اللہ رب العزت نے باپ کو بھی بڑے رتبے عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث میں مختلف شخصیت کو حقیقی باپ کے علاوہ بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک تو انسان کا حقیقی باپ ہوتا ہے جس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس والد کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے باپ کی بھی قسم ہے اور بیٹے کی بھی قسم ہے۔ اور دوسرا سسر ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہیں بیٹی دی ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں استاد کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تمہیں علم سکھایا وہ بھی تمہارا باپ ہے، کیونکہ انسان کا ظاہری جسم جو ہے وہ اس کے باپ کی وجہ سے بنتا ہے، لیکن انسان کی باطن کی دنیا اس کا استاد جو ہے وہ آباد کرتا ہے۔ باپ آسمانوں سے زمین پر لانے کا سبب ہے، لیکن استاد کو اللہ نے وہ شان عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا سیکھا ہوا علم اس کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو استاد کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح رضائی باپ بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ رضائی باپ کس کو کہتے ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور ماں کا دودھ پیا ہو، کسی اور عورت کا دودھ پیا ہو تو اس کو رضائی ماں کہا جائے گا۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تو وہ آپ کی رضائی ماں ہوئی، اور اسی طرح آپ کے جو خامد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ آپ کے رضائی باپ ہوئے۔ اسی طرح دادا کو اور آگے جد کو، دیگر جتنے بھی آگے جو ہیں ان کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا، اور آگے فرمایا کہ چاچا کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے باپ کو بڑا مقام بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ باپ یہ 3 حرفی لفظ ہے، اگر بچے کے زندگی میں یہ 3 حرف نہ ہو تو بچے کے لیے ایک حرف سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہستی اس کو حرف شناس بناتی ہے تاکہ اس کی زندگی میں کوئی حرف نہ آئے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ باپ گھر کی عمارت کا دروازہ ہے، اگر دروازہ نہ ہو تو گھر میں کتے چور ڈاکو داخل ہو جائے۔ باپ گھر کی عمارت کی چھت ہے، اگر چھت ہی نہ ہو تو پھر بدلتے موسموں کا مقابلہ گھر نہیں کر سکتا۔
اور آگے ایک اور قول ہے کہ باپ گھر کی چھت کے پلر ہے، بنیادیں ہیں، اگر پلر ہی نہ ہو تو پھر کبھی بھی جو گھر ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، پیو سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ نے یہ باپ کو رتبہ، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، ہر زندہ شے جو ہے اس کا باپ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خالق کل شیء زوجین، میں نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی ہر شے کا نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ اسی طرح پھل ہے، پھول ہے، درخت ہے، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پھل اور پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں، وہ لگتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کے اندر، دیگر جانداروں کے اندر بھی نر اور مادہ موجود ہیں۔ ان باقی مخلوق کے بھی بچے ہوتے ہیں، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، ان کے گھونسلوں کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں سے بچے باہر نکلتے ہیں، باقی جاندار ہیں ان کے بھی بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہی دنوں کے بعد جب بچے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں۔ باقی دیگر جانور ہیں ان کے، وہ بھی اپنے اپنے کہیں دور چلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر وہ سینس، وہ محبت نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم انسان کے باپ کو دیکھیں، وہ مرتے دم تک اپنی اولاد کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ مرتبہ اور یہ باپ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ ہوم سٹیٹ کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بلکہ گھر کا وہ جو ہے وہ کفیل ہوتا ہے، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے باپ کی فطرت کے اندر تھوڑی سی سختی رکھی ہے، کیونکہ اگر سختی نہ ہو باپ کی طبیعت کے اندر تو بچے شیطان کے پھندے میں پھنس جائیں اور معاشرے کا ایک نسور بن جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باپ کے مزاج کے اندر تھوڑی سی سختی بھی رکھی ہے۔ اور ایک قول ہے کہ باپ سورج کی مانند ہے، اگر سورج نہ ہو، روشنی نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، فصلیں کچی رہ جاتی ہیں۔ باپ ہی کی وجہ سے گھر کا آنگن پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، وہ آنگن، وہ ویڑا جو ہے وہ خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، باپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ عائد فرمائی ہیں۔ اچھے باپ کی خوبیاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، کیونکہ اچھا باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی اچھی انداز کے ساتھ تربیت کرتا ہے، کسی بھی لحاظ کے ساتھ معاشرتی طور پر وہ اپنے بچے کو بہترین دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی بزنس مین ہے، وہ کوئی بھی اچھا ہے، وہ ترقی کرنے والا انسان ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی ترقی میں آگے بڑھ جائے، لیکن باپ کو رب نے وہ جگرا عطا فرمایا ہے، وہ واحد شخصیت ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے باپ کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ اس کی تربیت کے اندر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر حالات کے جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو، اور اعلی زندگی اور معاشرتی زندگی میں ہر قسم کے بری عادات سے اس کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں میرے حضور نے 10 بیان فرمائی، اور ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اے انس، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں اپنے ہاتھ سے کبھی بھی ڈنڈا نہ چھوڑنا، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر اگر سختی کرنا پڑ جائے تو وہاں سختی ضرور کرنا، کیونکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے، آگے پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی اولاد کی اچھے انداز کے ساتھ تربیت کرنے والا جو والد ہوتا ہے وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک باپ کی نشانی یہ بھی ہے، بہترین باپ کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے لقمہ حلال کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، کیسے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اپنی اولاد کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے، گھر کی طرف کوچ کر جاتے ہیں،
ایک نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، کئی دن ایسے گزر گئے، مصطفیٰ نے روک لیا، ابو درداء کیا بات ہے؟ پہلے تو بیٹھ جاتے تھے، اب کیا ہے صبح یعنی فجر کے فوراً بعد ہی چل جاتے ہو، کوئی خیر تو ہے، گھر میں خیریت تو ہے؟ حضور سب خیریت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں صبح مدینے کو سلام کرتی حضور گزرتی ہیں، اور میرے پڑوسی کے گھر میں آنگن میں صحن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے جس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے۔ حضور جب ہوائیں گزرتی ہیں تو وہ کھجوریں میرے صحن میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ وہ ساری کھجوریں اکٹھی کر کے اس کے صحن میں جو ہے وہ ڈال دوں، تاکہ میرے بچے ناگہاں کھڑے ہو کے وہ جو ان کے حق میں نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، وہ کھانا لے، اس لیے میں جلدی یہاں سے حضور چلا جاتا ہوں۔ اچھا باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے کے ساتھ حلال لقمے کا اہتمام کرتا ہے، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، یاد رکھنا صاحبو، حرام لقمے کے ساتھ جو ہے وہ پیٹ خراب نہیں ہوتا بلکہ اولاد خراب ہو جاتی ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنے لقمے کو حلال بناؤ تاکہ تمہاری نسلیں سنور جائیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اور حضرت عمر فاروق بھی پاس بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا، عمر اگر مجھے لوگوں کے اندر سست پڑ جانے کا خوف نہ ہو تو جاؤ مدینے کے گلیوں میں صدا لگا دو، 4 قسم کے اشخاص دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ پوچھا حضور وہ کون سے؟ فرمایا پہلی وہ عورت جس نے ساری محبتیں اپنے خامد کے اوپر قربان کر دی، اس کے بستر کا خیال رکھا، اس کی عظمت اور عصمت کا خیال رکھا، اور اس حالت میں اس کو موت آئی کہ اس کا خامد اس کے اوپر راضی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں توبہ کی اور اس قدر توبہ کی کہ گناہوں کی آبادی میں واپس پلٹنا اس کے لیے اس قدر محال تھا جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا محال ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کی، اور فرمایا چوتھا وہ خوش نصیب ہے جس کی کثیر اولاد لیکن اس کے ذرائع آمدن بہت کم تھے، بہت قلیل تھے، لیکن وہ راتوں کو جاگتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتا رہا، کس لیے کہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاؤں۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر جاؤ مدینے کی گلیوں میں محمد کا اعلان سنا دو، یہ 4 قسم کے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ تو حلال لقمے کا اہتمام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کے اندر، کیونکہ نان و نفقے کا ذمہ دار جو ہے اللہ رب العزت نے باپ کو قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، یعنی گھر کا جو حاکم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ یہاں علماء بیان فرماتے ہیں اگر کوئی معاملہ گھر کے اندر ایسا پیش آ جائے کہ ماں کہے یہ بات مانی جائے اور باپ کہے کہ یہ جو ہے میری بات مانی جائے، تو اب اولاد کیا کرے؟ علماء بیان فرماتے ہیں والدین کے لیے کہ ایسی مشقت میں، ایسے امتحان میں کبھی بھی والدین کو اپنی اولاد کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ ماں کوئی اور کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ علماء یہاں جو ہے وہ بہترین راستہ نکالتے ہوئے جواب دیتے ہیں اس وقت اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے، اگر معاملہ محبت والا ہے، یعنی اس کے اندر گھر کے اندر کوئی محبت والا معاملہ ہے تو پھر ماں کو ترجیح دی جائے، اگر بات حکم والی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے حقوق کسی قسم کے پامال ہو رہے ہیں تو پھر باپ کو حکم کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کیونکہ گھر کا حاکم جو ہے وہ باپ ہے، اس لیے کہا گیا کہ تم سے تمہاری رایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب رایا صرف وہ حاکم نہیں ہے، یعنی جو بادشاہ ہے اور اس کی آگے جو رایا ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر باپ جو گھر کا حاکم ہے اور اس سے جو ماتحت نیچے اس کی بیوی اس کے بچے ہیں اس کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یہ تمہارے ماتحت تھے اور تم ان کو روک سکتے تھے لیکن تم نے روکا نہیں ہے، کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے باپ کو وہ عظمت وہ شان عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا، من احق الناس من حسن صحابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ثم امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من، حضور پھر کس کا؟ میرے حضور نے پھر فرمایا ثم امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من، حضور پھر کس کا؟ فرمایا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ حضور نے ماں کا حکم بیان فرمایا، پھر عرض کرتا ہے ثم من، حضور پھر کس کا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا ہے۔ 3 حق ماں کے بیان فرمائے اور چوتھا حق باپ کا بیان فرمائے، اس لیے کیونکہ گھر کا ذمہ دار، نان و نفقے کا ذمہ دار جو ہے وہ باپ ہے، اس لیے چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا ذکر فرمایا۔ باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، کس لیے؟ کہ میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر ہو جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر بن جائے، اور قرضہ اٹھاتا ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے کہ میرے بیٹے کا فیوچر اچھا بن جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے باپ قرض اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے گاڑی کا اہتمام کرتا ہے، خود وہ گاڑیوں کے ساتھ لپک لپک کے جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے سائیکل کی ضرورت پڑے، موٹر سائیکل کی ضرورت پڑے، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ہم نے بڑے لوگوں کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے کہ باپ کے کمائے ہوئے پیسے سے بندہ گاڑی تو خریدتا ہے، لیکن اس کے بیک بونٹ کے اوپر وہ لکھا دیتا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، کبھی لکھا دیتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ارے باپ کا پیسہ خرچ ہوا، ارے ماں اگر ٹھنڈی چھائے تو باپ تتی ہوا ہے؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ ارے آج اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، دیکھ تو صحیح وہ جنت ملی کیسے ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ارے دیکھ وہ جنت تیرے باپ کی خدمت کی وجہ سے ماں کے قدموں کے تلے آئی ہے، تیرے باپ کی اس نے خدمت کی ہے، اس لیے تیرے ماں کے قدموں تلے جنت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ لگی ہے، ایک صحابیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خاوند کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا صحابیہ سن، اگر تیرے خاوند کے پورے جسم پر پھنسی پھوڑے ہوں اور ان میں پیپ بھری ہو اور وہ تمہیں حکم دے کہ ان کو چوس ان کو چاٹ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے حکم کی پابند ہو جا۔ یہ ہے ایک خاوند کے حقوق اپنی بیوی کے اوپر۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر آج ماں جنت ہے تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آج ماں جنم دیتی ہے تو آج باپ زندگی دیتا ہے۔ ماں اگر کھڑا رہنا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ ماں اگر چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے۔ اگر ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو وہ جنت اسی باپ کی وجہ سے ہی ملتی ہے۔ یہ باپ کو اللہ نے وہ عظمت، یہ شان، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، تمہارا مال اور تم تمہارے باپ کے لیے ہے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے بندہ نواز میں کمائی کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، میں لا کر اپنے باپ کے ہاتھ میں سارا پیسہ دے دیتا ہوں، لیکن حضور میرا باپ مجھے پوچھے بغیر خرچ نہیں کرتا، مجھے میرے مال کا حساب نہیں دیتا کہ کہاں کہاں خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، صحابی کو بھیجا جاؤ بھائی اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابی نے جاتے ہوئے پیغام دیا اور اسے سنایا کہ تیرے بیٹے نے جا کے مصطفیٰ سے یہ شکایت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملے ابھی باپ نے سنے ہی تھے، دل بکھر گیا، ٹوٹ گیا، ارمانوں کا جنازہ لیے ہوئے کچھ مصطفیٰ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، آنکھوں کے اندر آنسوں کا طوفان تھا، دل ہی دل میں یہ بات کہتا ہوا آ رہا تھا، دل ہی دل میں کچھ کہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ گھر سے چلا ادھر سے جبریل رب کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رب کا پیغام لے کر چل پڑے۔ جبریل آئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، رب فرماتا ہے وہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا مدعا، اس کی بات بعد میں سنیے گا، پہلے اسے فرمائیے گا جو دل میں باتیں کیے
آ رہا ہے وہ پہلے زبان پر لا۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں آیا، مصطفیٰ نے فرمایا اے وہ شخص پہلے جو دل کی بات کرتا ہوا سوچتا ہوا آ رہا ہے پہلے وہ بیان کر، آگے بعد کی بات ہے۔ وہ جو طوفان آنکھوں میں آنسوں کا بھرا ہوا تھا نا، پھوٹ پھوٹ کے وہ رونے لگا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا بندہ نواز بے شک آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے، وہ بات جو میں نے دل میں سوچی تھی زبان پہ نہیں لایا تھا، وہ آپ کا رب میرا رب علیم بذات الصدور کا مالک ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دنیا میں آیا ہم نے جینا چھوڑ دیا، اس کی خواہش کے اوپر ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، یہ راتوں کو جاگتا ہم بھی اس کے ساتھ جاگتے، یہ بیمار ہوتا ہمارا سکون تباہ ہو جاتا، کبھی اسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس۔ حضور ہم نے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا، اس کا فیوچر بنانے کے لیے خود نئے کپڑے نہیں خریدے، اس کو نئے کپڑے خرید کے دیے، ہر عید کے اوپر حضور ہم اس کے لیے اچھے جوڑے کا اہتمام کرتے، اپنی ساری زندگی مصطفیٰ اس کے اوپر ہم نے خرچ کر دی۔ میں راتوں کو جاتا اوور ٹائم لگاتا، بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتا اور اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے اپنا سارا سرمایہ حضور اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس سے پوچھئے میری زندگی بھر کی کمائی، میری زندگی بھر کے لمحے، میری محنتیں جو میں نے اس کے فیوچر کے اوپر خرچ کی، اس کی جوانی کے اوپر خرچ کی، ایک مرتبہ بھی میں نے اس کے اس مال کا حساب لیا ہو۔ حضور بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے روتے روتے فرمایا او میرے صحابی سن لے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، آج کے بعد کبھی بھی سوال نہ کرنا۔ اللہ نے یہ باپ کو عظمت دی ہے، یہ اللہ نے باپ کو شان عطا فرمائی ہے، یہ باپ کا رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماں کی قسم نہیں اٹھائی، بے شک ماں کا رتبہ، ماں کی عظمت، ماں کی شان بڑی ہے، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی ہے تو باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے باپ کی قسم ہے۔ اتنا رتبہ اللہ نے باپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آج دیکھتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے پردیس کاٹتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا اپنے دیش میں رہے اور اپنی ماں اور اپنی بیوی کی ہاتھ کی بنی ہوئی وہ کھانا کھائے، خود وہاں پکاتا ہے اور کیسے رہتا ہے۔ ہمارے پاس بڑی داستانیں موجود ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے کہ میرے اولاد کا فیوچر بن جائے، اپنی بیٹی کے اچھے جہیز کے لیے تاکہ میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے۔ ہم نے دیکھا وہ وقت بھی تھا جب باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت بھی ہے کہ بیٹی فوت ہو جائے تو ہم نے بیٹی کے جنازے اٹھنے پر باپ کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ، بیٹا نہیں بیٹی کے فوت ہونے پر بھی یہ باپ کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں۔ آج اگر باپ اپنی بیٹی کے جنازے پہ روتا ہے تو بڑی بات نہیں ہے عزیزاً، بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آج باپ کی محبت میرے مصطفیٰ نے ہر سینے کے اندر پیدا کر دی ہے، اولاد کے سینے کے اندر، باپ کے سینے کے اندر پیدا کر دی۔ آؤ 1400 سال پہلے کی بات سناتا ہوں، اس وقت جب باپ اپنے لیے اس چیز کو باعث فخر محسوس کرتا تھا کہ میں اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہا ہوں، بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہوں، اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا او باپ کی عظمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرے۔ آج محمد باپ اعلان کرتا ہے الفاطمہ بدعۃ منی، ارے تم کیسے باپ ہو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو؟ میں محمد اعلان کرتا ہوں فاطمہ میری بیٹی محمد کا جگر کے ٹکڑا ہے۔ میرے حضور نے اس وقت فرمایا آج اگر باپ کے سینہ میں محبت ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے محبت ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑا شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ بیمار ہو گیا، بستر علالت پہ گول و براز نکلنے لگا۔ چھوٹے بیٹے نے سب بھائیوں کو جمع کیا اور کہا بھائی آج سودا کر لو۔ انہوں نے کہا کیا سودا؟ کہا بھائی ایک طرف باپ ہے دوسری طرف دولت ہے، اگر میں باپ کی خدمت کروں گا تو دولت ساری تم سنبھال لو، اگر تم نے خدمت کرنی ہے تو پھر دولت میری جھولی میں ڈال دو۔ وہ تینوں لالچی تھے، تینوں ایک طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، ساری دولت بھی آ جائے گی، باپ کی خدمت بھی کرنا نہیں پڑے گی۔ کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے دولت ہمارے حوالے کرو، باپ تم سنبھال لو۔
آج ہم بھی یہی تو کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں بھی یہ بڑی داستانیں موجود ہیں کہ باپ، ایک اکیلا باپ 8 بیٹوں کو 10 بیٹوں کو پالتا ہے، لیکن 8 بیٹے ایک اکیلے باپ کو پال نہیں سکتے. بڑے باپوں کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے ہم سب دیکھتے ہیں. اس بیٹے نے کیا کیا؟ اپنے باپ کی خدمت شروع کر دی، اور جب باپ راضی ہوتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. جب باپ راضی ہو جاتا ہے، پھر عرشوں کا مالک بھی اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے. باپ جب راضی ہو جاتا ہے تو عرشوں کا مالک بھی راضی ہو جاتا ہے. عزیزان محترم توجہ فرمانا، ہم دیہات کے اندر دیکھتے ہیں نا، جب باپ راضی ہو جائے تو بیٹے کو آگے سے دعا دیتا ہے، جا پتر تینو ستے خیرانے. اس دعا کے ساتھ بیٹے کا سینہ پھول جاتا ہے، اور پھر وہ کسی قسم کی ٹینشن جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتا. باپ کا یہ جملہ اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ بڑی بڑی دولت بھی انسان کو اتنا حوصلہ اور اتنا سہارا، اتنا جو ہے وہ حوصلہ نہیں دیتی جتنی باپ کے یہ جملے جو ہے وہ بیٹے کو سہارا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. تھوڑے دن گزرے، وہ باپ فوت ہو گیا. خواب میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا فلاں درخت کے نیچے 100 اشرفیاں ہیں، جاؤ اٹھا لاؤ. پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں، چھوڑ دیا. 2 دن 3 دن گزرے، پھر خواب آیا. وہی بزرگ آتے ہیں کہ جاؤ 10 اشرفیاں ہیں اٹھا لاؤ. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں، چھوڑ دیا. پھر 2-3 دن گزرے اور پھر خواب آیا کہ 2 اشرفیاں ہیں، جاؤ اٹھا لاؤ. پوچھا برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے. گیا اٹھا لایا، اور بازار میں گیا، 2 اشرفیاں لی کہ سودا سلف لاؤں گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے. گیا بازار میں، ایک مچھلی فروش تھا، مچھلی خریدی، اور 1 درہم کی 1، 2 درہم کی 2 وہ مچھلیاں خریدی اور گھر لے آیا، اور آ کے اس کو بنانے لگا. اس کے پیٹ کے اندر سے 2 قیمتی موتی نکل آئے. دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ کیسے عطا فرماتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہمارا سرمایہ لگ جائے گا، میری اولاد کے خرچے بڑے ہیں، سکول میں پڑھنا ہے، میری اولاد نے یہ کرنا ہے، یونیفارم لے کے دینا ہے. اور بھائی آج تجھے اپنی اولاد اور اپنے سرمایہ کی فکر ہے. وہ بھی تو باپ تھا نا، 10 کو کما کر لا کر دیتا تھا، کبھی اس نے بھی اپنے فیوچر کے متعلق نہیں سوچا. باپ کی خدمت کرنے میں کیا کچھ ملتا ہے انسان، ذرا توجہ فرمانا. اب وہ ہیرا، وہ جو موتی لے کر سنار کے پاس جاتا ہے، وہ جا کر اسے کہتا ہے بھائی یہ موتی بیچنا ہے. آج تو بڑے ٹھگ ہیں نا موجود، اچھا بھلا دور تھا. اس نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی بڑا قیمتی ہے، میں تو کیا پورے ملک کے سنار بھی اس کا سرمایہ ادا نہیں کر سکتے. البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بات چلی گئی کہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ ملک بھر کے سنار اس موتی کو خرید نہیں سکتے. کہا، بادشاہ نے پوچھا کتنی قیمت؟ کہا 30 بوریاں سونے کی لدی ہوئی اس کی قیمت لوں گا. 30 بوریاں سونے کی قیمت لدی ہوئی اس کو دی گئی، اور ایک موتی خریدا گیا. پوچھا اور بھی ہے؟ کہا ایک اور ہے. کہا اس کی قیمت؟ کہا 60 بوریاں سونا لوں گا. وہ روایات میں ہے کہ بادشاہ کے بعد اگر ملک کا وہ سب سے امیر آدمی تھا تو وہ شخص تھا. ایک باپ کی خدمت کرنے میں اللہ اس قدر برکت عطا فرماتا ہے. صاحبو، ہم سوچتے رہتے ہیں ہمارا مال کم ہو جائے گا. تمہیں کیا خبر، رب نے باپ کو وہ رتبہ، وہ شان دی ہے. باپ زندہ ہے، پھر بھی اگر تو اس کے لیے دعا کرے گا نا، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اگر باپ چلا گیا، باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرے گا، اللہ پھر بھی تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جن کے باپ زندہ ہے اللہ ان کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے.